السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے میرا برتھ ڈے تھا، تو رات سے ہی اتنے لوگوں نے وش کیا، میری فیملی نے، میری بہنوں نے، میرے سب فرینڈز نے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کا کوئی چاہنے والا، کوئی پیار کرنے والا اپنے بزی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکالے اور آپ کو یاد دلائے کہ آج ان کے لیے ایک اہم ڈے ہے، کہ اس ڈے پہ آپ اس دنیا میں آئے، تو آپ ان کے لیے اہم ہیں، تو وہ آپ کو وش کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ اٹ سیلف بہت مطلب ایک انرجی گیونگ ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے وش کرتا ہے، اور میں بھی یہ میک شور کرتی ہوں کہ کسی کی اینیورسری ہو، کسی کا برتھ ڈے ہو، کسی کا کوئی بھی اس طرح کا مطلب اسپیشل ڈے ہو، تو میں اس کو ضرور وش کروں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میرا نا 42واں برتھ ڈے تھا، ٹھیک ہے، 42nd۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا ٹائم جلدی سے گزر جاتا ہے نا، کہ ابھی 8 سال بعد آدھی صدی ہو جائے گی مجھے اس دنیا میں۔ تو اللہ پاک خیر خیریت سے گزارے اور بس صحت دے کے رکھیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کام بہت بخیر و خوبی کر پائیں، جو بھی اللہ پاک نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ہمارے مطلب جو بھی ہیں، بچوں کو پالنا ہے، گھر کا کام ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ جب تک صحت نہیں ہوتی نا تو وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو باقی یہ کہ بہت سی مطلب اس طرح کی سوچیں دماغ میں آ رہی تھیں صبح سے، کہ کتنا مطلب کہاں کہاں سے گزر کے آئے نا ہم، کہاں کہاں سے زندگی گزار کے تو یہاں تک آئی۔ تو کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہاں تک آئیں گے، کبھی دوسرے ملک میں جائیں گے، وہاں پہ رہیں گے۔ تو بس رینڈملی ایک دن سوچا کہ بس جانا ہے، تو بس اٹھ کے آ گئے۔ تو بس اللہ پاک خیر رکھیں، اور یہاں کے بھی جو مطلب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو جائے، محمد اچھی طرح سے پڑھ لکھ لے، اور ہم لوگ بھی یہاں پہ صحت کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں۔ اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پردیس میں ہوتے ہو نا، تو ایز اے پردیسی جو سب سے زیادہ دعا ہم کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں ان کی طرف سے ہمیں خیر کی خبر ملے، ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی خبر نہ ہو کہ جس سے مطلب دکھی ہوں ہم یا پریشان ہوں۔ کیونکہ یہاں سے واپس جانا بھی کوئی اس طرح نہیں ہوتا نا کہ یہاں سے میں نکلوں گی اور فوراً ڈائیو پہ بیٹھوں گی اور اپنے گھر پہنچ جاؤں گی، یا فوراً ہم اپنی گاڑی نکالیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے مطلب ظاہر ہے سب سے بڑا تو فائنینشیل ایشوز ہی یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو فائنینسز ہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگی ٹکٹ ہوگی، پھر جائیں گے، پھر وہاں سے واپس آنے کا خرچہ ہوگا، وہاں پہ رہنے کا بھی ظاہر ہے وہ ہوگا، پھر مطلب ہم پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ فائنینسز سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہم یہاں سے ٹائم پہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے نا کہ مطلب یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک بس خیر خیریت رکھے، اور ہمارے اپنوں کو بھی ہماری طرف سے ہمیشہ خیر کی خبر ہی ملے، اور ہمیں بھی ان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھی خبر ہی ملے۔ تو باقی یہ کہ بہت زندگی چینج ہو گئی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ زندگی دیکھیں نا، مطلب ہمارے یہ 42 سالوں میں ہی آپ سمجھیں، 42 سالوں میں مطلب مجھے جب سے یاد ہے، آپ 32 سال 10 سال کے بعد سے آپ لگا لیں، تو کتنی چیزیں چینج ہو گئی نا، کہ ہمارے گاؤں میں پی ٹی سی ایل جب آیا تو اتنی خوشی تھی، آپ یقین کریں پورے گاؤں کو نا ایک دوسرے کے نمبر زبانی یاد تھے، مطلب جتنے گھروں نے وہاں پہ لگایا تھا سب کو ایک دوسرے کے نمبرز کا پتہ۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ بل آیا تھا تو وہ سب نے ڈسکس کیا نا کہ فلاں کا اتنا بل آیا ہے، فلاں کا اتنا بل آیا ہے۔ تو وہ بھی ایک بڑا وہ تھا نا کہ ہمارے لیے ایک وہ تھا کہ گاؤں میں جی ٹیلی فون آ گیا ہے۔ پھر یہ کہ جب اس سے پہلے ظاہر ہے مطلب جب ہماری امی لوگوں کے دور میں جب بجلی آئی ہوگی تبھی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ جب موبائلز فونز آئے، تو جب مجھے یاد ہے ہم لوگ مطلب میں گریجویشن میں تھی جب پہلا موبائل ہم لوگوں نے لیا نا،
تو ایک ہی وہ نوکیا کا وہ تھا، وہ 3310 شاید اس کا وہ تھا ماڈل تھا، تو وہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی گئے تو وہاں پہ کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، تو میں اور میری چھوٹی بہن ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے، مطلب شروع سے ہی ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے نا۔ تو ہم دونوں نے کیونکہ وہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تو پھر ہم دونوں کے لیے ایک موبائل لیا گیا کہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ چاہیے تھا گھر میں رابطے کے لیے۔ اور وہاں مزے کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل میں الاؤڈ نہیں تھا اس ٹائم پہ نا فون رکھنا، موبائل فون رکھنا، اور سب لڑکیوں نے رکھا ہوا تھا لیکن چھپا کے، ٹھیک ہے اس کو سائلنٹ کر کے تو وہ رکھا ہوا تھا کہ گھر والوں سے بات کرنی ہوتی ہے یا اس طرح نا۔ تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ جی رات کو وارڈن کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے جی سارے رومز میں آ کے نا چیکنگ شروع کر دی کہ سارے اپنا اپنا موبائل جو ہیں وہ دیں، اور وہ سب نے وہ رکھ لیے۔ اب جن کو پتہ چل گیا پہلے، اب جیسے ہمارے وہاں پہ ایک فرینڈ تھی، اس کو ہم نے دیکھ کے وہاں مطلب نا شہر میں ہی اس کے ایک ریلیٹیو کا گھر تھا، وہ سارے روم کے نا وہاں پہ رکھا ہی، مطلب ہم لوگ 6-7 جو روم میٹس تھیں وہاں پہ، تو ہم سب کے موبائلز لے کے تو وہ وہاں پہ نا اپنے ایک ریلیٹیو کے گھر میں رکھا ہی کہ آج رات کو وہ مطلب اس طرح سے ہونا ہے، تو چیکنگ ہو گئی ہے وہ۔ خیر وہ جن کے نہیں تھے وہاں پہ کوئی جاننے والے، ان کے وہ لے لیے وارڈن نے سب کے فونز وغیرہ۔ تو وہ پھر جی کافی دنوں کے بعد پھر اتنی ڈسکشنز، اتنی اپلیکیشنز لکھی گئیں کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے فون۔ ظاہر ہے دور دور سے مطلب لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی لاہور سے تھا، کوئی اسلام آباد سے، کوئی ادھر ادھر، مطلب یونیورسٹی میں کتنے شہروں سے لوگ آتے ہیں نا۔ تو ان سب نے ایک ویلڈ بات بھی تھی کہ ان کو چاہیے تھا ٹیلی فون۔ تو بہر کیا پھر وہ جی سب کو وہ مطلب الاؤ ہو گیا فون تو وہ بھی ایک میموری ہے نا کہ وہ کس طرح سے وہ وارڈن آئی تھیں اور انہوں نے چیکنگ کی کہ پتہ نہیں کیا کوئی اسلحہ ہی رکھ لیا کسی نے، تو وہ ایک موبائل فونز ہی تھے نا تو وہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے مطلب جیسے مجھے یاد ہے جب شروع میں ہم نے ٹی وی لیا تھا، اس کی اتنی خوشی کہ جی ٹی وی لیا ہے، پھر ہم نے ڈرامے مطلب ان کو دیکھنا سب نے مل کے۔ اور جب ہفتے میں ایک دفعہ فلم آتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم نے رات کو وہ دیکھنی، اور میری کزنس تھیں تو ان کو الاؤ نہیں تھا رات کو مطلب جاگنا یا کوئی فلم یا اس طرح دیکھنی۔ تو اگلے دن پھر وہ میں نے ان کو پوری سٹوری سنانی، اور وہ اتنے غور سے سنتی ہوتی تھیں، اور میں بھی اتنے ایکسائٹمنٹ میں مطلب ہم لوگ سنا رہے ہوتے تھے، یہ ہوا مووی میں، یہ ہوا رات کو، یہ تھا وہ تھا، کہ جیسے وہ سچی مچی ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری لائف میں۔ اس طرح سے ہم ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں کو، اور یہ گانا آیا اس میں، اور یہ اس طرح نا۔ تو اتنا وہ معصومیت والا وہ مجھے لگتا ہے دور تھا کہ اب آج کل کے بچے تو مطلب ان کو اگر میں بتاؤں کہ اس طرح سے ہم رات کو مووی دیکھتے تھے اور اگلے دن اس کی سٹوری سناتے تھے، تو وہ ہنسیں ہی اس بات کو سن کے نا۔ تو یا جیسے کالج میں وہ ڈائجسٹ ہوتے تھے نا، تو وہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک ہی ڈائجسٹ جب مہینے میں وہ نیا آتا تھا تو ایک لڑکی نے لینا، اور وہ پورے کالج میں وہ ایک گھومتا ہوتا تھا کہ باری باری ایک نے پڑھ لیا، پھر دوسرے نے پڑھنا ہے، پھر تیسرے نے پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ 4-5 لوگوں کا نا ہمارا گروپ تھا، تو وہ ہم بیٹھ جاتے تھے گراؤنڈ میں، اور بجائے اس کے کہ وہ 4-5 اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، تو وہ ایک ہی دن میں نا ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا تھا اور باقی سارے چپ کر کے نا وہ سٹوری سن رہے ہوتے تھے۔ مطلب جسٹ امیجن کہ کالج میں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بندہ جو ایک لڑکی جو ہے اس میں اونچا اونچا ریڈنگ کر رہی ہے اس سٹوری کے، اور باقی سب اس کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ مطلب وہ فکرے کس رہے ہیں ان چیزوں پہ، اور وہ اتنا فن ہوتا تھا نا کہ مطلب بہت ہی مزے کی وہ چیز نا مجھے بہت یاد، مطلب اکثر وہ یاد کر کے ابھی بھی میں اکیلے بیٹھ کے بھی ہنس رہی ہوتی ہوں کہ ہم کتنا انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ تو باقی بھی مطلب کافی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ جیسے شادی کے بعد کوکنگ مجھے نہیں آتی تھی، تو وہ جب کوکنگ شروع کی تو اس میں جو بلنڈرز ہوئے وہ یاد کر کے بہت ہنستی ہوں۔ اور بھی اس طرح کی کافی نا، تو مطلب اپنے برتھ ڈے پہ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں کہ اس زندگی میں جو ابھی تک گزر گئی کتنی انجوائبل چیزیں بھی تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو مطلب دل دکھی بھی ہو جاتا ہے وہ چیزیں سوچ کے کہ جیسے بہت سی چیزیں نا میرے ابو کی جیسے ڈیتھ ہوئی وہ سارا مطلب وہ یاد آتا ہے کہ کس طرح کا تھا، کیسے کہ مطلب فون کس طرح آیا مجھے، اور مطلب ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ مجھے 1122 وہاں پہ جیسے پاکستان میں ایک وہ سروس ہے،
تو انہوں نے میرے نمبر پہ کال کر کے بتایا کہ اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ پورا سنیریو مطلب وہ 3-4 گھنٹے جب تک میں اسلام آباد سے وہاں سرگودا نہیں پہنچی تو وہ پورا وہ یاد آتا ہے نا، تو وہ ایک بڑا مطلب تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں یاد کر کے۔ تو بس ملے جلی زندگی، ملے جلے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سی چیزوں کا ایک وہ مجموعہ ہے زندگی ہماری، اس میں غم بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، بہت سے ایسے لمحے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی آپ اس طرح کی چیز نہ دیکھیں اپنی زندگی میں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کاش وہی ٹائم دوبارہ واپس آ جاتا، جب ہم انجوائے کر رہے ہوتے تھے، جب ہم اکٹھے سارے مطلب اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، ابو امی ہم سب مطلب بہنوں کے ساتھ ہم انجوائے کرتے تھے، ہم ہنس رہے ہوتے تھے۔ تو وہ چیزیں واپس لانے کا بھی دل کرتا ہے کہ کاش وہ ریوائنڈ ہو جاتی زندگی، تو ہم وہ لمحہ جو ہے وہ اس کو مطلب کم از کم بار بار وہ دیکھ پاتے اس چیز کو کہ یہ اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ تو لیکن وہ بھی ظاہر پاسبل نہیں ہوتا، اور جو چیزیں بری ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کی فلم سے ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے، اور فاسٹ فارورڈ بھی نہیں کر سکتے جن چیزوں سے ابھی ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ گزر جائے ٹائم نا، تو اس کو ہم فاسٹ فارورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی ہی رفتار پہ اس جو زندگی ہے نا اسے چلنا ہوتا ہے، اور اپنی ہی رفتار سے، اپنی ہی مرضی سے، اور پتہ نہیں کتنے مطلب ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ہمیں ویسے نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہماری زندگی پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ بھی تھا، اس نے یہ بات کی، یا فلاں نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے میری لائف پہ یہ اثر پڑا اس کا۔ تو مطلب وہ چیزیں ہمیں بعد میں فیل ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ اچھا وہ بندہ بھی ایگزسٹ کر رہا تھا ہماری لائف میں، کہ جو اس ٹائم پہ ہمیں اس ٹائم پہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس بندے کی بھی ایگزسٹنس ہے، یا اس چیز کی بھی کوئی وہ ہے کہ مطلب اہمیت ہے، یا اس چیز کی کوئی ہم قدر نہیں کر رہے ہوتے، جب تک کہ وہ ہم کافی عرصے بعد جب سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ چیز بھی تھی ہماری لائف میں نا۔ تو بہرکیف اللہ کرے کہ سب کی زندگیاں بہت اچھی گزریں، بہت خوشیاں ملیں سب کو، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ تو بچوں کا تو یہ ہے نا کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ لوگ مطلب میں خود بھی ظاہر ہے ایک مدر ہوں، لیکن جب میں ارد گرد مطلب دیکھتی ہوں اپنا، تو انسان اتنا وہ نوٹ نہیں کر رہا ہوتا نا کہ لوگ بچوں کے پیچھے کیسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں اٹھا کے چل رہے ہیں، ان کے لیے اتنی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے یہ بچے بڑے ہو کے نا تو ان ماں باپ کے ساتھ بھی اتنے ہی لائل ہوں، اتنا ہی پیار کریں انہیں جتنا یہ لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے لیے مطلب اپنی چیزیں چھوڑ کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنی لائف کو۔ جیسے اب میرا بیٹا جو ہے محمد، ماشاءاللہ اب GCSE کے اس نے ایگزامس دیے ہیں نا، تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو اتنے سال ہو گئے ہیں، تو اس کی ایجوکیشن کے مطلب جب سے اس کو میں نے ایڈمیشن کرایا تو ابھی اس نے انشاءاللہ کالج جائے گا، پھر یونیورسٹی جائے گا، تو کتنے مطلب انسان سوچتا ہے نا کہ اتنی لمبی وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ کرے کہ وہ ساری چیزیں خیر خیریت سے ہوں سب کے لیے، سب لوگ بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، وہ انجوائے کریں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ تو بس یہی دعا ہے آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔